بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ بی بی فاطمہ کی شادی کا واقعہ شیئر کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ کو اسکرین پر پیش ہو رہی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی کا پورا واقعہ بیان کریں گے۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے کہ جس میں دولہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی سے پیاری تقریب کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسی شادی کہ جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس شادی کے پیارے دولہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود منتخب فرمایا۔ خدا کی قسم، دنیا میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا جب جوان ہوئی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو یہی جواب دیا کہ مجھے اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور صحابہ کی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا آج تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظریں نیچے کی جانب جھکا لیں اور کہا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے پہلے خبر دے دی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس گھریلو استعمال کی کوئی چیز موجود ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار سے تم جہاد کرو گے کیونکہ ہر وقت جہاد کے لیے تم تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے، لہٰذا میں تمہاری طرف سے ذرہ پر اتفاق کرتا ہوں، اور تجھے بشارت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح اوپر آسمان میں باندھ دیا ہے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ پڑھا دیا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک میری تلوار اور دوسری میری ذرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تلوار سے تو تم جہاد کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابھی اٹھو، اس زرہ کو جو تم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مہر مقرر فرمایا تھا، یہ بازار میں جا کر فروخت کرو تاکہ میں اپنی پیاری بیٹی کے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں، اور ان پیسوں سے فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کر لوں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور زرہ کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں زرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے، 400 یا 480 یا 500 درہم تھی۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ کی قیمت لے کر نبی پاک سرکار دو عالم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس میں سے کچھ پیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو خریدو، لباس خریدو اور فاطمہ کو دلہن بناؤ اور اسے دلہن بنا کر لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کچھ پیسے انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے میری پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کی ضروریات زندگی کا سامان خرید کر لاؤ، اور جو درہم باقی بچ گئے وہ سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے، اور اس میں سے یہ اسباب اور لوازمات خریدے: ایک سفید قمیض، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ خبری ہلا، ایک چارپائی جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، 2 عدد توشک، ایک میں گوسفند کی پشم بھری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسفند کے چمڑے سے بنائے گئے تھے جن کو خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی، ایک آٹا پیسنے والی دستی چکی تھی، ایک تانبے کا پیالہ پانی بھرنے کے لیے، ایک چمڑے کی مشق، کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، ایک پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے سراہی سبو کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد ابا، اور کچھ گھر کا ضروری سامان تھا جو کہ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی میں استعمال ہونا تھا۔ جب پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جہیز پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کو دیکھا اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں، یا رب العالمین حضرت علی اور میری پیاری بیٹی فاطمہ کو دنیا اور آخرت کی ہر خوشی عطا فرما، یہ جوڑا ہمیشہ ہنس کر اور مسکرا کر زندگی بسر کرے اور تیرا شکر ادا کرتا رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے حضرت علی کو گلے لگایا اور دوسری طرف سے حضرت بی بی فاطمہ کو گلے لگایا اور ان کو دعا دینے لگے۔ اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میری بیٹی، مجھے اس سے محبوب اور اس دنیا میں کوئی نہیں جو میں نے تیرے لیے چنا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا سامان دیکھیے، ایک لکڑی جس پر جسم کے کپڑے اور پانی کی مشق ٹانگی جا سکے، گوسفند کی کھال، 1 عدد مشق، 1 عدد تکیا، 1 عدد آٹے کی چھنی۔ اور دوسرے دن ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا جانور ہے جسے میں قربان کر سکتا ہوں
اور حضرت علی کی اور پیاری بیٹی کی دعوت کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے آپ کی دعوت کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو بھی بلایا اور فرمایا، جا کے سب کو کہہ دو کہ آج حضرت علی کا ولیمہ ہے، علی کا ولیمہ کھائیں۔ اس چھوٹے سے جانور کو ذبح کیا تھا اور پورا مدینہ اس دعوت میں تشریف لایا تھا۔ تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور گوشت برتنوں میں ویسے کا ویسا تھا۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کا وقت آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت آمیز باتیں کرنا شروع کر دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ خدیجہ آج اگر زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں پرنم ہو گئیں اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے میری تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال پہلے ذی الحج کے دن حضرت بی بی فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان میں 10 مہینے کا وقفہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے تمام امیدواروں کے لیے واضح پیغام ہو جائے، اور شادی میں دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی نشوونما کے لحاظ سے بہتر ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام ایمن کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت اور عزت سے، انشاءاللہ عز و جل آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہو گے۔ اور پھر رخصتی کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لختے جگر کو ایک نیا جوڑا عنایت فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، تمام جنتی عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری زوجہ؟ حضرت بی بی فاطمہ کہنے لگی، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، بلکہ میں تو اپنی اس حالت اور معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کے مترادف ہے۔ آج رات ہم اپنی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کی عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ دونوں میاں بیوی عبادت کی جگہ پر کھڑے ہو کر رب کائنات عز و جل کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک عورت نے صدا لگائی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ سیدنا فاطمہ نے یہ سنا تو قرآن کی آیت یاد کرنے لگی، تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ لہٰذا سیدہ نے شادی کی پہلی رات ہی اپنی شادی والا جوڑا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا تھا اس بڑھیا کو دے دیا۔ چنانچہ حق کی زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن میں روزے رکھے اور رات عبادت الہی میں بسر کی۔
شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ سے جدائی اور دوری کے سبب پریشان رہنے لگے، لہٰذا آپ نے خیال کیا کہ بیٹی اور داماد کو گھر ہی میں جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرا جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ بی بی فاطمہ اور حضرت علی نے ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کر مسکرا کر وقت گزارا۔ ان پر غربت کے بہت بڑے بڑے امتحان آئے، لیکن یہ دونوں ہی امتحان میں پاس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی جیسے ہی صبح ہوتی مزدوری کے لیے نکل جاتے، گھر میں بی بی فاطمہ اپنی چکی سے آٹا پیستی اور باقی گھر کے تمام سارے کام کرتی۔ آج بھی جب نکاح کیا جاتا ہے تو ان دونوں میاں بیوی کا، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہر دعا میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے پیارے نبی نے اپنی پیاری بیٹی، اپنے جگر کا ٹکڑا حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت علی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مقدس اور بابرکت ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما کر ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ بی بی فاطمہ کی شادی کا واقعہ شیئر کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی آپ کو سکرین پر پیش ہو رہی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل پہ بھی آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے چینل پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔